الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے، وہ ذات جو رات کی تاریکی میں چلنے والی ایک چھوٹی سی چیونٹی کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، اور درود لامحدود اس ذات پر کہ جس کے وجود اطہر کی بدولت کائنات ارض و سما وجود میں آئی۔ سامعین و ناظرین، بارگاہ رسالت ماب میں ہدیہ درود و سلام پڑھ لیں تاکہ اس برکت کے ساتھ آج کے اس لیکچر کو ہم سب سماعت کر سکیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ درود و سلام ایسی عظیم عبادت ہے کہ محمود آلوسی علیہ الرحمہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں، جس اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام کا حکم صادر فرمایا ہے، سابقہ کسی نبی یا اس کی امت پر اس انداز سے حکم نازل نہیں فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ و عیسیٰ تک کل پیغمبروں اور رسولوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، اے آدم کی امت، آدم پر درود میں بھی پڑھتا ہوں اس لیے تم بھی پڑھو۔ اے شیس علیہ السلام کی امت، شیس پر درود میں بھی پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو۔ اے نوح علیہ السلام کی امت، اے یعقوب علیہ السلام کی امت، یوسف علیہ السلام کی امت، ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی امت، یا موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی امت، ان تمام پر درود میں بھی پڑھتا ہوں اس لیے تم بھی پڑھو۔ ایسا ہرگز نہیں فرمایا، بلکہ جب محبوب کی باری آئی، محبوب کی امت کی باری آئی، تو امت مسلمہ کو ارشاد فرمایا، امت مصطفیٰ کے نام یہ حکم ارشاد فرمایا، درود میں بھی بھیجتا ہوں اس لیے تم بھی درود اور سلام محبوب کی ذات پہ خوب اور خوب سے خوب تر بھیجا کرو اور پڑھا کرو۔ اس لیے درود ہر لحظہ انسان کو اپنے لبوں پر سجائے رکھنا چاہیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عاشق حضور کے ایک صحابی کا تذکرہ آج ہم کریں گے۔ سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جانثار، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صادق، جن کا نام اسلام لانے سے قبل عبد العزیٰ تھا، اسلام لانے کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام خود عبداللہ رکھا۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ اچانک ملاقات ہو گئی، چہرہ مصطفیٰ دیکھا، چہرہ نبوت کی زیارت کی، بس دیکھا تو دیکھتے رہ گئے۔ یہ بات تو پکی سچی ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا تھا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ حضور کے حسن کا یہ اعجاز تھا کہ زیارت مصطفیٰ سے وہ شخص نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ، مستانہ اور فرزانہ ہو جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا. پھر اس کے بعد چھپ چھپ کے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ یہ گھر گیا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد چونکہ قتل ہو گئے، اور قتل ہونے کے بعد ان کی والدہ نے دوسری شادی کر لی، دوسرا نکاح کر لیا. شادی کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش ان کے چچا اور ان کی چچی نے کی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ایک مرتبہ گھر پلٹ کے آئے اور اپنی چچی سے یہ کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا چاہتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا غلام بننا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. ان کی چچی سیخ پا ہو گئی، غصے میں آ گئی اور کہنے لگی کہ تجھے پتہ ہے کہ تیری پرورش تیرے چچا نے کی ہے. حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ ہاں مجھے اس بات کا علم ہے کہ میری پرورش میرے چچا نے کی ہے. حتیٰ کہ چچی نے یہ کہا کہ تیرے تن پر جو لباس ہے یہ لباس بھی تیرے چچا کا دیا ہوا ہے. اسی وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ لباس اتارا اور وہیں صحن میں پھینک کے باہر نکل آئے. ایک روایت کے مطابق باہر سے کہیں چادر ملی، اس کے دو حصے کیے اور اپنا سطر اور وجود ڈھانپا، اور ایک روایت کے مطابق اپنی والدہ کے پاس گئے. چونکہ لباس نہیں تھا، باہر کھڑے ہو کے آواز دی کہ مجھے اپنی چادر دیں. انہوں نے چادر دی، اس کے دو حصے کیے اور اس سے سطر اور وجود ڈھانپا. اس لیے آپ کا یہ لقب پڑا ذوالبجارین، دو چادروں والا. ان کا تعلق ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تھا. سابقہ پہلی ساری عمر عیش و عشرت میں گزاری، اچھے کھانے کھانا، اچھا لباس پہننا، اور دیر تک شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی زلفیں سنوارتے رہنا اور اپنے حسن کو دیکھتے رہنا ان کا طریقہ کار تھا. اچھے گھرانے سے تعلق تھا، کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق تھا، عیش و عشرت سے زندگی گزری. تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ ایمان لے کے آ گئے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ایمان لے کے آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد العزیٰ سے عبداللہ رکھا، اور باقی صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نہ کسی کی ذمہ داری لگا کے قرآن کی تعلیم دلوایا کرتے تھے. لیکن حضور نے ارشاد فرمایا عبداللہ کو میں خود قرآن پڑھاؤں گا. خود قرآن پڑھایا. یہ سلسلہ چلتا رہا. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو جہاد پر جانے کے لیے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے تیار کیا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شوق شہادت بھی دیدنی تھا. سفر پہ روانہ ہوئے، راستے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہو لیے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا دل کرتا ہے کہ میں شہادت کی موت کو حاصل کروں، شہادت کے درجے کو پالوں. آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کا مقام اور درجہ عطا فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سامنے درخت ہے، درخت سے جائیں اور چھلکا اتار کے لے کے آئیں. درخت کی چھال اتار کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کے آئے.
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ کے بازو پہ اس چھلکے کو باندھ دیا، اس درخت کی چھال کو بازو پہ باندھ دیا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میں عبداللہ کا خون اہل کفر پر حرام کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے شہادت کی موت ملے، لیکن آقا آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے عبداللہ کا خون اہل کفر پر حرام کر دیا ہے، میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت عطا کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ، تجھے اسی جنگ میں بخار آئے گا، اس کیفیت بخار میں، اس کیفیت بیماری میں تو اللہ کو پیارا ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تجھے شہادت کی موت عطا کر دے گا۔ سرکار جانتے ہیں کون سا غلام کس حالت میں اللہ کے حضور حاضر ہوگا۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا ایسے ہی ہوا، حضرت عبداللہ کو بخار ہوا، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق شہادت کا مقام اور درجہ پا لیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کفن کا اور دفن کا اور تدفین کا اہتمام کیا گیا۔ کفن جب دلوا دیا گیا، اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت عبداللہ کو دفن کر رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں جب آپ مردے کو قبر میں اتارتے ہیں تو تھوڑا زیادہ اتار چڑھاؤ اس میں آ جاتا ہے، مردے کو حرکت بھی ہوتی ہے اتارتے ہوئے قبر میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا یہ میرا دیوانہ، یہ میرا غلام کائنات کی دولت کو، ثروت کو، عیش و عشرت کو ٹھوکر مار کے میری بارگاہ میں پہنچا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے ہی محبت بھرے انداز سے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، اپنے یار کے ساتھ نرمی اختیار کرو اور محبت کے ساتھ اسے قبر میں اتار دو۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین مکمل ہو گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ کی قبر پہ کھڑے ہو کے اپنے گورے گورے ید اللہ کے ہاتھوں کو بلند کیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، پاک پروردگار، میں عبداللہ سے آج تک، ابھی تک، شام تک راضی تھا، اے مولا تو بھی عبداللہ سے خوش ہو جا۔ سامعین و ناظرین، جو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ اپنی جان کو نثار کر دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، اور جو حضور کا سچا پکا غلام اور عاشق بن جاتا ہے اور حضور سے وفا کا رشتہ قائم کر لیتا ہے اور حضور سے خوش ہو کے زندگی گزارتا ہے، تو اللہ کے رسول اس کے لیے دعائے مغفرت اور دستے دعائے مغفرت اللہ کی بارگاہ میں بلند کر لیتے ہیں۔ حضور سے وفا کا رشتہ قائم کر لیں، محبت کا رشتہ قائم کر لیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں ہم سب بھی شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔